بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیں، اور جو بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے تو اگلا پورا سال، کیونکہ محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس سے پہلے یہ 3 کام کر لیتا ہے، پورا سال اللہ پاک اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، اور پورا سال اس کے گھر میں مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک مال و دولت سے اس کے گھر کو بھر دیتے ہیں، اور جو بھی محرم الحرام سے پہلے یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو پورا سال اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ کیونکہ ناظرین دیکھیں، یہ 3 کام کرنے سے بڑی حاجت بھی پوری ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑا دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری ہو تو اللہ پاک اسے دور فرما دیتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی، جس نے بھی یہ عمل کیا ہوگا، اللہ پاک تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ پاک اس پر فضل و کرم کرتا ہے، اللہ پاک اس پر نظر کرم کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا کام جو ہے وہ استغفار ہے، اور استغفار کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ 2 کام آپ نے اور بھی کرنے ہیں۔ ناظرین، اگر استغفار کے ساتھ آپ ان 2 کاموں کو بھی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان 3 کاموں کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے، اپنی پیارے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ جو استغفار آپ نے پڑھنا ہے، اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ استغفار پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے اللہ پاک کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور جب اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ بخشیں گے تو ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت سہلہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے محتاجی نے گھیر رکھا ہے، گھر میں رزق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، اور دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے دنیا دور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اور پھر جب اس کے پاس دنیا آئی تو وہ پھر حیران ہوا، تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اب دنیا اتنی زیادہ آئی ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں پہ رکھوں۔ ناظرین، عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس عمل کے دوران یاد رہے کہ آپ نے کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی، اور اس عمل کو آپ نے خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار ہے، اس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو نماز فجر کے وقت کرنا ہے تو پھر آپ نے سید الاستغفار کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے وقت پڑھنے سے پہلے، سید الاستغفار کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 100 مرتبہ سید الاستغفار پڑھنا ہے۔ اور جو استغفار آپ نے پڑھنا ہے اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اور وہ استغفار یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ پھر دوبارہ سن لیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔
اور ناظرین جو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 111 بار، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے ناظرین۔ اس کو پڑھتے ہی اس کے 5 فائدے تو فوراً ہی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا، تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 4، مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور نمبر 5، زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ناظرین درود پاک کی تو اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اگر ان کو بیان کرنے لگیں تو ابھی وقت ہی بہت کم ہے۔ ناظرین اب میں آپ کو جو درود پاک بتانے جا رہی ہوں وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر سن لیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے سید الاستغفار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے سید الاستغفار کی پڑھنی ہے، اور پھر ساتھ ہی آپ نے 111 بار اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورت بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کی تعداد زیادہ ہے لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ پاک رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور اللہ عز و جل ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔